بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, friends and listeners. Today we are going to learn NAM, non-aligned movement. When was it created and what were its core objectives, and when did Pakistan join and what is its current status. So start کرتے ہیں. NAM is a non-aligned movement. اس کا اوریجن، اس ٹرم کے آرکیٹیکچر کون ہے، آل دیز تھنگس ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نان الائنڈ ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وٹ از دس ورڈ نان الائنڈ؟ اگر آپ اس کے ڈکشنری میننگ دیکھیں گے تو ڈکشنری ول ٹیل یو کہ اس کا میننگ ہے لائن میں لگنا. ایز یو آل نو کہ 1960s میں دنیا دو پاور بلاکس میں ڈیوائیڈڈ تھی. دیر ور ٹو گروپس. ون گروپ واز لیڈنگ بائی یو ایس اے اینڈ دی ادر گروپ واز لیڈنگ بائی یو ایس ایس آر. ایسٹرن بلاک کو یو ایس ایس آر لیڈ کر رہا تھا، ویسٹرن بلاک کو یو ایس اے لیڈ کر رہا تھا. تو ایسے ٹائم پیریڈ میں جب ان دو لائنز میں سے کسی ایک لائن میں لگا، جو ڈفرینٹ کنٹریز تھے وہ کسی ایک لائن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو کچھ ڈیولپنگ کنٹریز نے کسی بھی لائن کو جوائن کرنے کی بجائے انہوں نے نیوٹرل رہنے کا سوچا، نہ کسی بلاک کو فیور اور نہ ہی کسی بلاک کے اگینسٹ جانے کا سوچا. اسی سوچ کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ اس موومنٹ کی شکل میں ہمیں نظر آئی. اگر ہم بات کریں کہ اس کا نام کس نے رکھا، تو ایک انڈین ڈپلومیٹ اور پالیٹیشین ہیں اسی ٹائم پیریڈ کے 60s کے. ان کا نام ہے وی کے کرشنا مینن، وینگالی کرشنا مینن. وینگالی کرشنا مینن کو اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ ہی انٹروڈیوسڈ دس آئیڈیا ویری فرسٹ ٹائم، اور ہی ہیز بین گیون کریڈٹ ٹو introduce the name to this movement, non-aligned movement. non-aligned movement کا آرکیٹیکچر کون ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. یہ ہے کیا؟ It is an international organization that is dedicated to represent the collective interests and aspirations of developing countries. اس کے جتنے بھی آپ ممبر کنٹریز دیکھ لیں وہ سارے کے سارے ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آپ کو نظر آئیں گے. When this movement was established, its members are 25. جب یہ موومنٹ اسٹیبلش ہوئی 1961 میں، اس وقت اس کے ممبرس کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ابھی 2011 کے مطابق اگر آپ اس کے ممبرس دیکھیں تو they are 120. 1955 میں انڈونیشیا میں ایک کانفرنس ہوئی، بینڈنگ جو کہ کیپٹل سٹی ہے انڈونیشیا کے ویسٹ جاوا پروونس کا. وہاں پر 1955 میں ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس کو جو اٹینڈیز تھے، جنہوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا، اس میں میجارٹی وہ کنٹریز تھے جنہوں نے ریسنٹلی انڈیپینڈنس حاصل کی تھی فرام کلونیل ماسٹرز. تو وہ اس کانفرنس کو انہوں نے کیوں اٹینڈ کیا، کیوں وہاں پر یہ کانفرنس ہوئی؟ ٹو ریمین ایبسٹین، کہ یہ باز رہیں گے، رکے رہیں گے فرام دا یوز آف ارینجمنٹس آف کلیکٹیو ڈیفینس ٹو سرو دا انٹرسٹس آف اینی آف دا بگ پاورس. جو اس وقت کی، اس پیریڈ کی دو بگ پاور بلاکس تھے، ان میں سے کسی بھی بلاک کے کو جوائن کرنے کی بجائے اور ان کے انٹرسٹس کو سرو کرنے کی بجائے دے وڈ ریمین نیوٹرل. In the context of the Cold War, they argued countries of the developing world should abstain from allying with either of the two superpowers. کہ نہ تو انہیں ایسٹرن جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ ملنا ہے اور نہ ہی انہیں ویسٹرن سپر پاور کا ساتھ دینا ہے. They would not be in favor of any of these two powers, or they would not be against of these two powers. Rather, they would remain neutral. So they gave the idea that they should join hands together in support of national self-determination
اگینسٹ آل فارمز آف کلونیلزم اینڈ امپیریلزم، کیونکہ یہ جو کنٹریز اس کے اندر اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آئے تھے اس میں سے جو میجورٹی ہے وہ ایک پیریڈ میں کالونیز رہ چکی تھیں ڈفرینٹ کلونیل ماسٹرز کی۔ جو نان الائنڈ موومنٹ ہے یہ اسٹیبلش ہوئی اور اس کی 1961 میں، اور جو اس کی فرسٹ کانفرنس ہے دیٹ واز ہیلڈ ان سربیا، جو کہ بیلگریڈ جو کہ سربیا کا کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ، اور 5 جو لیڈرز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے انہوں نے اس کانفرنس کو جوائن کیا، اور ایکچولی انہیں ہی اس کے فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یوگوسلاویا کے لیڈر کی بات کرتے ہیں جوزف بروز ٹیٹو، جمال عبد الناصر آف ایجپٹ، جواہر لال نہرو آف انڈیا، قوامے نکورما آف گانا اینڈ سکارنو آف انڈونیشیا۔ سکارنو جو ہیں وہ اس وقت انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ تھے، یو کین سے کہ ہی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈونیشیا۔ تو ان لیڈرز کی سپرویژن میں یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو انٹرنیشنل ایٹ دس مومنٹ اٹ از نون ایز انٹرنیشنل آرگنائزیشن، تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی 1961 میں۔ اگر آپ پریزنٹلی دیکھیں تو اس کے جو ممبرس کی تعداد ہے، جو گروپنگ ہے، وہ یو این کے بعد سب سے بڑی گروپنگ نام کی ہے، یعنی یو این کی ممبر کنٹریز جتنی اس وقت ہیں 193، تو اس کے بعد اگر ہم کوئی گروپنگ دیکھتے ہیں کنٹریز کی تو وہ ہمیں اس موومنٹ کی، اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی نظر آتی ہے۔ لیکن یو این اور آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس کی طرح اس موومنٹ کا اپنا کوئی فارمل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے یا کوئی پرماننٹ سیکریٹریٹ نہیں ہے۔ جس طرح سے یو این کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 5 جو کنٹریز ہیں ان کو ویٹو رائٹ دیا گیا ہے، دے آر ناٹ ایکول ٹو ادر اسٹیٹس، ایسی ڈسٹنکشن اس آرگنائزیشن اس موومنٹ میں موجود نہیں ہے، اور جتنے بھی اس کی ممبر کنٹریز ہیں دے ہیو ایکول ویٹ ود ان دس آرگنائزیشن۔ اور جو پوزیشن ہے، جو چیئر کی پوزیشن ہے، جو پریزیڈنٹ کی پوزیشن ہے، وہ جب بھی سمٹ ہوتی ہے جو کہ ہر 3 سال کے بعد ایک سمٹ ہونی ہوتی ہے، اس سمٹ کو جو کنٹری ہولڈ کرتا ہے وہ جو چیئر ہے، جو پریزیڈنسی ہے، وہ اس کے پاس ہوتی ہے، اور نیکسٹ جب سمٹ ہوتی ہے اور جو کنٹری اس کو چیئر ہوسٹ کرتا ہے وہ اس کے پاس سمٹ پریزیڈنسی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس کا چیئر ہوگا۔ اور یہ جو پوزیشن ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے ہر ایک سمٹ میں۔ جو منسٹرز ہیں فارن افیئرس کے، جو اس کے ممبر اسٹیٹس ہیں، وہ ریگولرلی دے ہولڈ میٹنگس so that they could discuss the common challenges, and notably at the opening of each regular session of the UN General Assembly۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 2011 تک اس کے جو ممبر کنٹریز تھے ان کا نمبر 120 ہے، اور جو اس کے آبزرور کنٹریز ہیں دے آر 17۔ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین این آبزرور اسٹیٹ اینڈ اے ممبر اسٹیٹ؟ یہ ڈفرینس ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں، آپ اس سے پیچھے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس آرگنائزیشن کو، اس موومنٹ کو 1979 میں ایک فل فلیج ممبر کی حیثیت سے جوائن کر لیا تھا۔ 1961 سے 1979 تک پاکستان ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز اس کی میٹنگز کو اور اس کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جوائن کرتا رہا، لیکن پاکستان نے اس کی ممبرشپ حاصل نہیں کی تھی، اور 1979 میں پاکستان نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا ایز اے فل فلیج ممبر۔ سو دیٹ واز آل اباؤٹ نان الائنڈ موومنٹ۔ اس کا آئیڈیا کیسے آیا، اس کی جو فاؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں، اس کو بنانے کا آبجیکٹو کیا تھا، کیا یہ ڈیزالو ہو چکی ہے کولڈ وار پیریڈ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی، یا اسٹل یہ ایک ایکٹیو آرگنائزیشن ہے، آل دیز تھنگز وی ہیو ڈسکسڈ۔ آئی ہوپ کہ اب نام کے حوالے سے آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہے، اور اگر کوئی کوسچن، کوئی کوئری ہو تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی اپنے جو کنفیوژنز ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔